بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے اور اسے سمجھ نہ آئے۔ بے شک جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا اور یا وہ تمہیں اڑنا سکھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تہنوا، کمزور نہ پڑو، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، لا تیأسوا، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا وقت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ فرمانے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ واقعی، اور تجربہ انسان کی ایک بیش قیمت ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو جب تجربہ حاصل ہوتا ہے تو زندگی کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو جینا آ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ غرار الحکم بک میں ہے یہ۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے، کیونکہ پھر انسان کو بد دعاؤں اور ناکامیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، راز کو فاش کرنا بدترین بے وفائی ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہوتا ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی میں ادا کرنا پڑتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت یعنی خوبی موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ یہ فرمان آپ کو میزان الحکمت جلد 7 اور حدیث نمبر نیچے لکھا ہوا ہے اس میں مل جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے، مطلب جب غرور کرے اور سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو، مطلب کہ جس طرح وہ آپ کے ساتھ اخلاق جس طرح وہ آپ کے ساتھ بولتے آپ بھی انہی کی طرح ان کے ساتھ بولو، مگر اعمال میں ان سے مختلف رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ دشمن ہے، جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم عورت خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کا دل شاد کر دے گا۔ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کرتا ہے، ان کی کفالت اسے جہنم سے محفوظ رکھتی ہے۔ سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور رکوع لمبا کرنے سے مہروں کے درد سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو مت للکاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی یعنی پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہر قسم کے فواحش یعنی بدکاری و بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ احادیث آپ کو اچھے لگے ہوں گے، تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔